حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ دیکھ کے دنیا کو ہم بھی بدلیں گے مزاج زندگی، رابطہ سبھی سے ہوگا لیکن واسطہ کسی سے نہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، خواب اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب بیدار ہوں۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ ہر اس شخص کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد کرنا بے وقوفی ہے، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتا ہے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں فیصلہ کرتے ہیں۔ جس کی انا اس کی قد سے اونچی ہو، وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ بڑا کام وہی شخص کرتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ ہم سب فیس بک کے مومن اور معاشرے کے ابلیس ہیں۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن لوگوں کی وجہ سے آپ اس مقام پر ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی سے،
نہیں تو یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے غفلت ایمانی سے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ تمہاری یاد بھی محسن کسی مفلس کی پونجی ہے جسے ہم پاس رکھتے ہیں، جسے ہم روز گنتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ پانی کی طرح بہہ گئی صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ جتنی غور سے لوگ ایک دوسرے کو ٹکرانے کے بعد دیکھتے ہیں، اتنی ہی غور سے اگر پہلے دیکھ لیں تو ٹکر ہی نہیں ہوتی۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلتی ہو۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، دوسروں کا عیب چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ،